بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ دروس قرآن 26ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 26واں پارہ مشتمل ہے سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ ذاریات کا کچھ حصہ اس پارے کے اندر ہے اور کچھ حصہ جو ہے 27ویں پارے میں ہے۔ سورۃ احقاف اس پارے کی پہلی صورت ہے اور حوامیم سبع کی یہ آخری صورت ہے۔ اس میں 53 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ شرک کا رد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ جن لوگوں کو آپ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اے پیغمبر ان سے کہیے کہ مجھے دکھلاؤ تو انہوں نے زمین میں کیا پیدا کی۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کے پاس کوئی ساجھے داری، کوئی حصے داری ہو۔ اور اگر واقعی سچے ہو تو کوئی دلیل یا سند اس پر لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمراہ ترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ اور معبود بناتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بدعمالیوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ قرآن کو جادو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا معاذ اللہ اس پیغمبر نے خود اس کتاب کو بنا لیا۔ اسی طرح جو ہے یہ رسالت کا انکار کرتے تھے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی رسولوں کی جماعت میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں تو وہ بھی میری ہی طرح کے رسول تھے، میں بھی انہی کی طرح کا انہی کا ایک نمائندہ ہوں، انہی کی جماعت کا ایک حصہ ہوں۔ تو جس طرح وہ رسول تھے اسی طرح میں بھی رسول ہوں، تو اس میں کوئی نیا پن، کوئی انوکھا پن تو ہے ہی نہیں۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کفار کے ایک جو مسلمانوں کو ایک مغالطہ دیتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، اس کو ذکر فرمانے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ کافر لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر اس دین کے اندر کوئی بھلائی ہوتی، کوئی خیر کی بات ہوتی تو یہ جو کمزور لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں تو یہ ہم پر سبقت نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، کہ جب وہ اس پر ہدایت یافتہ نہ ہو سکے، اس ہدایت کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو قدیم بنائی ہوئی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تاکید کی، نصیحت کی کہ وہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرے۔ پھر یہاں پر 2 قسم کے بیٹے بطور نمونہ کے ان کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو فرما بردار بیٹا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اے پروردگار مجھے توفیق دیجیے کہ میں شکر ادا کروں آپ کا اس نعمت پر جو آپ نے مجھ پر انعام کی اور میرے والدین پر، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں اس بات کی مجھے توفیق دیجیے کہ میں ایسے اعمال کروں کہ جن سے آپ راضی ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کے اندر بھی خیر پیدا فرما دیجیے، ان کے حالات کو بھی سنوار دیجیے۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور دوسرا نافرمان بیٹا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کو اس کے والدین نے ڈرایا کہ نافرمانی سے باز آ جاؤ تو اس نے کہنا شروع کر دیا اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے کیسی باتوں سے ڈرا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اس سے فریاد کر رہے تھے کہ
تیری ہلاکت ہو، تیرا ناس ہو، بطور محاورہ کے جیسے کہا جاتا ہے آمین، ایمان لے آؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ تو اس نے کہا ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو صرف اگلوں کے بے سنت قصے ہیں کہ نافرمان قوموں پر عذاب آ گیا، معاذ اللہ، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ کہ قصے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح یہاں بھی بیان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ بدبخت لوگ ہیں اور یہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کفار سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم نے اپنی اچھائیوں کا بدلہ، نیک کاموں کا بدلہ جو ہے دنیا کی زندگی میں لے لیا، واستمتعتم بہا، اور تم نے اس کو برت بھی لیا، اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا، تو لہٰذا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جیسے دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں، دنیا کے اندر وہ جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی خیر کا کام کر دیا، کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیا، کوئی رفاہی ادارہ بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ ان نیک کام کرنے والوں جو بظاہر خیر کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، اچھائی کے کام ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ بھی ان کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، چونکہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عمل کی آخرت میں مقبول ہونے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے، وہ ان میں نہیں پائی جاتی، تو اس وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اسی آیت سے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں، وہ جو بھی کوئی رفاہی کام کرتے ہیں، اس کا بدلہ جو ہے ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قوم عاد قصہ ذکر فرمایا کہ کس طرح جو ہے وہ نافرمانی کی صورت میں ان پر عذاب آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکین سے فرماتے ہیں کہ یہ قومیں مال و دولت میں، قوت کے اندر، شان و شوکت میں تم لوگوں سے بڑی ہوئی تھی، تو تم لوگ نافرمانی کی صورت میں کیسے محفوظ رہ سکتے۔ چوتھے رکوع کے اندر ایک قصہ ذکر کیا جا رہا ہے جنات کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو انہوں نے باقی اپنی جماعت کے لوگوں سے کہا کہ خاموش رہو، اور پھر جب واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم کو بھی ڈرایا، انہوں نے بتلایا کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے۔ تو اصل میں یہ جنات اس تحقیق میں نکلے ہوئے تھے کہ یہ اس سے پہلے آسمانی خبریں چرایا کرتے تھے، تو پھر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب اس کام سے روک دیے گئے، تو اب وہ اسی کی تحقیق میں نکلے ہوئے تھے کہ ان کا گزر جو ہے وہ ہوا جہاں پر انہوں نے قرآن کی کچھ آیات سنی، پھر اس قصے کو جو ہے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور ان کے پیدا کرنے سے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی، تو وہی ذات جو ہے وہ قادر ہے پہلے سے بنائی ہوئی چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنے، انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں کہ آپ مخالفین کی باتوں پر غم زدہ نہ ہوں، بلکہ صبر کیجیے، جیسا کہ اولو العزم بڑے حوصلے والے پیغمبروں نے کیا کیا، صبر کیا، اسی طرح آپ بھی کیا کریں، مخالفین کی باتوں پر غم زدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ کیا کریں، صبر کریں، اور اب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہیں، اور یہ جو نافرمان قوم ہے یہ ان قریب کیا ہوں گے، یہ لوگ ہلاک ہوں گے۔ اس پارے کی جو دوسری صورت ہے وہ سورہ محمد، اس کی 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ تو اس صورت کے اندر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد مذکور ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ محمد ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر 4 صورتوں کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام محمد آیا ہے، اور ایک صورت کے اندر احمد۔ تو یہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر لفظ محمد ہے اور ایک جگہ احمد۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار جو ہے وہ گمراہ ہیں، اور مومنین جو ہیں وہ
کامیاب لوگ ہیں، اس کی وجہ ہے کہ کفار وہ باطل کے پیروکار ہیں اور مومنین جو ہیں وہ حق کے پیروکار ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس صورت کے اندر جہاد اور کے بعض احکام اور پھر قیدیوں سے متعلق احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس سے اس بات جو مغالطہ پھیلایا جاتا ہے، ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام نے غلامی کا تصور دیا، اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے۔ اور قیدیوں سے متعلق احکام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیدیوں پر یا تو احسان کرو، ان کو ویسے ہی چھوڑ دو، یا ان سے کوئی فدیہ وغیرہ لے کر ان کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ اور جو جنگ کے بعد، جنگ کے نتیجے میں جو قیدی ہو کر تمہارے پاس لوگ آئیں تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو۔ اور اگر ہم اسلام کے اندر دیکھیں تو اسلام نے غلامی کے اس رواج کو ترویج نہیں دی، اس کو رواج نہیں دیا، بلکہ اس کو کم کیا، اس کو ختم کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو سزائیں ہیں ان میں کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنا کفارہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اسلام کی تاریخ کے اندر بہت سے، اسلام کے ابتدائی دور میں، صحابہ کے دور کے اندر بہت سے صحابہ جو ہیں ایسے ان کے نام سامنے آتے ہیں جو ایک ایک دن میں انہوں نے کئی غلام جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے آزاد کر دی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دی۔ تو اسلام نے تو آ کر غلامی کی اس رسم کو کیا کیا، کم کیا ہے، ختم کیا، نہ کہ اس کو رواج دی۔ باقی جہاں تک قیدیوں کے ساتھ سلوک کی بات ہے تو غزوہ بدر کے حوالے سے آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی کہ پہلے ان قیدیوں کو، جو جس صحابی کے پاس جو قیدی ہے وہ پہلے ان کو کھانا کھلائے، پھر وہ خود کھانا کھائے۔ اور بعض قیدی ان کے حوالے سے باتیں منقول ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس بھی صحابی کے پاس ہم قیدی بن کر آئے تو وہ لوگ پہلے ہمیں کھانا دیتے تھے، یہاں تک کہ کھانا ختم ہو جاتا تو پھر وہ لوگ خود کھجوروں پر گزارا کر لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ثابت قدم رکھیں گے۔ چھوٹے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہوگا، طرح طرح کی نہریں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کہ جس وقت کوئی قرآن کی صورت اترتی وہ پہلے تو غور، بظاہر ایسا محسوس کرواتے کہ وہ بڑی غور اور توجہ سے سن، تو بعد میں وہ بطور مذاق کے کہتے تھے کہ ابھی اس پیغمبر نے کیا بات کی ہے، استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر۔ تو اس صورت کی اللہ تعالیٰ یہاں پر مذمت فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ اس لیے شریعت کی کسی حکم کا مذاق اڑانا، اس کا استہزاء کرنا، یہ انسان کے دل کے سخت ہونے کی علامت ہے کہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا۔ تو ناگہانی طور پر ناواقفیت کے ساتھ بہت سے مسلمان بھی جانے ہوئے یا انجانے میں بسا اوقات کسی حکم کے بارے میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جو انسان کو گستاخی تک لے جانے والی ہوتی۔ تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ منافقانہ طرز عمل ایک مومن کی یہ شان نہیں۔ 7ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو اہل ایمان کے تو ایمان میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو منافقین ہیں ان کی حالت، ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جب اس میں جہاد سے متعلق کوئی حکم بیان کر دیا جائے تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ کسی نے ان پر موت ڈال دی، ان پر موت طاری ہو گئی۔ 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دلوں میں کوئی مرض، کوئی نفرت چھپائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا،
اور جہاد کی حکمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. نہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیتے اپنے مخالفین پر. جہاد کا قتال کا حکم کیوں دیا گیا، جس میں اگر دشمن کے لوگ مرتے ہیں تو مسلمانوں کے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ جہاد کی جو مشروعیت ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ مخلص اور غیر مخلص لوگوں کا امتیاز ہو، ان دونوں میں فرق کیا جا سکے کہ کون اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر لڑنے والے لوگ ہیں، اور کون منافقین لوگ ہیں جو اس سے جہاد کے حکم سے پیچھے ہٹنے والے. پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ جو ہے وہ کسی اور قوم کو لے آئیں. اس پارے کی جو اگلی صورت ہے وہ سورہ فتح، اس کی 29 آیات اور 4 رکوع ہیں. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 9واں رکوع اس صورت کا، اس پارے کا یہاں سے شروع ہوتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. فتح مبین یہاں پر صلح حدیبیہ کو کہا جا رہا ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک انتہائی اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے، کہ وہی صلح حدیبیہ جو ہے یہ مقدمہ ثابت ہوئی، یہ ایک ابتدا ثابت ہوئی فتح مکہ کے لیے. اور اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مسلمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت وہ بیت اللہ کے گرد طواف کریں. تو چونکہ اس خواب کے اندر کوئی وقت نہیں تھا اور انبیاء کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بظاہر یہی سمجھا کہ اب عمرے کا حکم دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو تیار کیا، اور ایک بڑی جماعت تھی جن کی تعداد 1400-1500 بیان کی جاتی ہے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر اس جماعت کو روک لیا گیا، اور وہاں پر جو ہے کفار کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اس مرتبہ تو آپ کیا نہیں کر سکتے، یعنی ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو وہاں پر جو ہے ایک معاہدہ طے کیا گیا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جو تاریخ کے اندر مشہور ہے، اور کفار کی طرف سے ہے سہیل بن عمر نے یہ معاہدہ کیا. اس معاہدے کی اہم شرائط جو ہے ان میں سے چند یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال جو ہے وہ عمرہ کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن کا قیام کر کے چلے جائیں گے، کوئی ہتھیار وغیرہ ساتھ نہیں لائیں گے. اور مکہ میں اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. البتہ اگر مدینہ سے کوئی بھاگ کر مکہ آ گیا تو اہل مکہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں، اس کو واپس نہیں کریں گے. تو یہ تمام شرائط جو ہیں وہ بظاہر بڑی سخت تھی، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط کو قبول کیا. اور بعض صحابہ کو یہ لگا بھی کہ یہ شرائط جو ہے بڑی سخت ہیں، اور بعض صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا بھی منقول ہے کہ کیا ہم حق پر اور یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں، تو پھر ہم کیوں دب کر صلح کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے، اور اسی کے اندر جو ہے ہماری مستقبل کی جو کامیابی ہے اس کا راز. تو اس طرح جو ہے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا. تو اس صورت کے آغاز میں اسی جو ہے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس رکوع میں اہم جو اس کی تعلیمات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک چیز یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں. اس کے بعد بیت رضوان کا قصہ یہاں ذکر کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے مکہ بھیجا حالات دریافت کرنے کے لیے. تو اس دوران یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر تمام صحابہ سے بیعت لی کہ اب ہم ان کا بدلہ لیے بنا یہاں سے نہیں جائیں گے. تو اس بیعت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا
اور یہ بیت جو ہے وہ بیت رضوان کے نام سے، بیت شجرہ کے نام سے معروف. 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین جب آپ جہاد سے واپس آتے ہیں تو منافقین آپ کے پاس آ کر جھوٹے بہانے ہیلے کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو اس وجہ سے رہ گئے تھے، اس وجہ سے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. 11ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایک سند کا اعلان فرما رہے ہیں. وہ سند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گئے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو کہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ درخت کے نیچے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، ان کی مدح، ان کی تعریف کو بیان فرما رہے ہیں اور ان کے مقام کو ذکر فرما رہے ہیں. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی صفت ذکر کی، اللہ تعالیٰ فرمانے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ رہنے والی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کسی کے لیے اعلان فرمانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو. بارہویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچا کریں گے ان قریب، کہ آپ امن کے ساتھ بیت اللہ کے اندر کیا کریں، داخل ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، جو آپ کا دین ہے، یہی دین ہدایت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں. عربی گرامر کے اندر یہ اصول ہے کہ جملہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اس کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ خبر. عام طور پر یہ اصول ہے گرامر کا کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی. لیکن اگر کہیں مبتدا کے ساتھ ساتھ خبر بھی معرفہ ہو جائے تو وہاں پر خبر جو ہے وہ حصر کا، تاکید کا فائدہ دیتی ہے. تو محمد الرسول اللہ، اس کا جو عشقیہ ترجمہ ہوگا وہ یوں ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول، یعنی حقیقی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. باقی تمام انبیاء کی جو نبوت ہے، تمام انبیاء کی جو رسالت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے صدقے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعریف کر رہے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار، جو اس پیغمبر کے ساتھ لوگ ہیں کفار کے مقابلے میں وہ کیا ہیں، سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. اور دشمن کے مقابلے میں کیا ہیں، سخت ہیں. جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. تو اسی آیت کی عکاسی کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں، مغفرت کا اور بڑے اجر عظیم. اس پارے کی جو اگلی صورت ہے وہ صورت حجرات، اس کے اندر 18 آیات اور 2 رکوع ہیں. تو یہ صورت جو ہے وہ اس کا جو زیادہ تر مضمون ہے وہ آداب پر مشتمل ہے، تو اسی لیے صورت کو صورت الآداب بھی کہتے ہیں. تو اس صورت میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات کے مختلف حجرے تھے ان کا تذکرہ آتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت حجرات، کہ مسجد نبوی سے متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے بنے ہوئے. اسی مناسبت سے جو ہے اس صورت کا نام وہ صورت حجرات.
اس پارے کا 13واں رکوع جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کے، اس عظیم ہستی کے آداب کو بیان فرما رہے ہیں کہ جن کے ساتھ محبت رکھنا، جن پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہے کہ اس ہستی پر ایمان کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا پہلا ادب تو یہ ہے کہ لا تقدموا، کہ آپ سے سبقت نہ کی جائے چال کے اندر، گفتگو کے اندر. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے اپنی بات نہ کی، چال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ چلا جائے. وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں موجود ہوں وہاں اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ان کو بلند آواز سے اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور اسی طرح اگر پیغمبر سے ملنا ہو اور وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما نہ ہوں تو ان کے گھروں کے باہر سے آوازیں نہ دو، انتظار کرو، صبر کرو یہاں تک کہ وہ خود تشریف لے آئیں، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے گئے. تو یہی آداب ہوں گے اس جگہ کے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کیا جاتا ہو، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا جاتا ہو. اسی طرح وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت کے علوم کے حاملین ہوں، ان کے بھی یہی آداب ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس خبر کے مقتضا پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، اس کی تفتیش کر لو، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں جو ہے اس پر ندامت کا اظہار کرنا پڑے. تو بہت سے معاملات میں ہوتا بھی ہے کہ ابتدائی طور پر خبر کچھ ہوتی ہے لیکن بعد میں جب اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے تو بات کچھ اور نکلتی ہے. تو وہ لوگ جو ابتدائی خبر کے مقتضا پر ہی کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں، کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں ان کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی بات جب پہنچے کسی بھی انسان کے پاس تو پہلے اس کی تحقیق کرے، خاص طور پر جب وہ کسی کی ذات سے متعلق اس کی تحقیق کرے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آگے بیان کرے یا اس کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم کرے. اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر جو ہے اس قرآنی تعلیم، اس قرآنی ہدایت کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین کے اندر موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم رحمت. تو اس لیے مومنین کو چاہیے وہ اپنے معاملات کے اندر انہی سے رہنمائی حاصل کریں اور اس بات کو نہ چاہیں کہ یہ رسول ان کی خواہشات کے مطابق کوئی بات کریں، بلکہ وہ اپنی خواہشات کو رسول کی خواہشات پر قربان کریں. اس لیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا کہلانے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو، میری بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ زبانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، گو کہ یہ بھی عقیدے کے لحاظ سے بڑا ضروری ہے. لیکن اصل محبت اور اصل عقیدت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، یہ کامل عقیدت مکمل اس وقت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو انسان اپنی زندگی میں ڈھالے، اس کے مطابق جو ہے انسان اپنی کردار سازی کرے، اپنی سیرت کی تعمیر کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دی جائے. تو صلح کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، نہ کہ یہ کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑیں تو کوئی تیسرا آ کر ان کو مزید بھڑکانا شروع کر دے. ایسا نہ کر.
بلکہ ان کے درمیان صلح کی اور مفاہمت کی کوشش کی جائے. اگر پھر بھی کوئی گروہ صلح کی طرف نہ آئے تو پھر اس سے سختی کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین جو ہیں آپس میں یہ کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. ان کے اندر قوت کا رشتہ ہے. تو اس لیے بھائیوں کے درمیان کیا کر دیا کرو، صلح کروا دیا کرو. اور اس صلح کروانے کے اندر بھی کسی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا، غیر جانبدار رہنا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. 14واں رکوع جو کہ اس سورت کا دوسرا رکوع ہے، اس پارے کا 14واں رکوع ہے، اس کے اندر جو ہے ان تعلیمات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو اپنانے سے ایک معاشرہ جو ہے وہ خوبصورت ہو سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسخر، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. تو اب قرآن مجید کو اسلوب احکام کے بیان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عام طور پر کسی حکم کو ذکر فرما دیتے ہیں، مردوں کو خطاب کر دیا جاتا ہے، عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہوتی ہیں. جیسے اقیم الصلاۃ، اب اقیم مذکر کا صیغہ ہے. یا کوئی ایسے احکام ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ تو وہ انہی کو خطاب کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ایسا حکم ہے کہ لا یسخر، یہ دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو خطاب کیا. اس کی اہمیت کی بنا کہ مرد جو ہے وہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. کیونکہ عام طور پر مردوں کا جو واسطہ پڑتا ہے وہ مردوں کے ساتھ ہی پڑتا ہے، عورتوں کا زیادہ تر واسطہ عورتوں کے ساتھ پڑتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو مذاق اڑانے والوں سے. باطن کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تانا نہ دو، ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کہ کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تمہارے قبائل بنائے ہیں، خاندان بنائے ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ ان پر کوئی فخر کرنا، تکبر کرنا نہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ تعارف اور پہچان میں آسانی ہو سکے، ایک دوسرے کو پہچان سکو. جیسے اسی بنیاد، اسی چیز کے اوپر جو ہے عرب معاشرہ کھڑا ہوا تھا کہ قبائلی عصبیت ان کے ہاں بہت زیادہ تھی. اپنے قبائل، اپنے قبیلے پر فخر کرنا، اپنی ذات پر، اپنی شاخ پر فخر کرنا، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت عطا فرمائی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر، نہ کہ بندوں کا احسان ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اگر وہ ایمان لا رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے باخبر ہے، ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. سورہ قاف اس پارے کی اگلی صورت ہے، اس میں 34 آیات اور 3 رکوع ہیں. اس کے آغاز میں اس پارے کا 15واں رکوع جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت کو ذکر فرما رہے ہیں. اور یہ قرآن مجید میں اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ذکر فرمایا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ثابت فرما رہے ہیں، بعث بعد الموت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی رکوع کے اندر مختلف قومیں جو نافرمان قومیں، ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے نافرمانی کی صورت میں، ان کے ساتھ کیا عذاب ان پر آیا، اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں. اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب. تو یہ جو بھی عمل کر رہا ہے، جو بھی بات یہ زبان سے بولتا ہے، ہماری طرف سے جو نگہبان فرشتے مقرر ہیں وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو محفوظ کرتے جا رہے ہیں.
اور عنقریب یہ تمام جو ہے وہ اس کو دکھایا جائے گا، اور اس وقت جو ہے اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ 70ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین کو کیا انعام ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کا صلہ کیا ہوگا، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دی، اور یہ ان کے مکانات پہ چلتے پھرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، اور وہ بستیاں جو ہیں ان سے قوت میں اور طاقت میں بڑھی ہوئی تھی وہ لوگ، اس کے باوجود وہ ہلاک ہو گئے، تو یہ کیسے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں نافرمانی کی صورت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ خطاب باقی امت کو ہے کہ مصیبت کے وقت میں، مخالفت کے وقت میں انسان صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اور آخر میں جو ہے پھر قیامت کے کچھ احوال بیان کیے جا رہے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کیجیے اس شخص کو جو ڈرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت دل میں رکھنے والا ہو، اس ایسے لوگوں کو آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے۔ سورہ زاریات وہ اس پارے کی اگلی صورت ہے، اس کے اندر 60 آیات اور 3 رکوع ہیں، تو اس کے چونکہ پہلا اور دوسرا رکوع تقریباً اسی پارے میں آتا ہے، تیسرا رکوع اور دوسرے رکوع کا کچھ حصہ جو ہے وہ 27ویں پارے میں ہے، تو یہ صورت جو ہے اسی درس میں جو ہے پوری کر دی جائے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ہواؤں کی قسمیں کھانے کے بعد فرما رہے ہیں انما توعدون لصادق، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچی ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا کا دن، بدلے کا جو ہے وہ ایک دن وہ ضرور کیا ہوگا، واقع ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین لوگ جو ہیں وہ اس دن کامیاب ہوں گے، اور ان کی صفات کیا ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، اور ایک صفت ان کی یہ ہے کہ سحری کے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے مالوں کے اندر حق ہے کس کا، سوال کرنے والوں کا، اور محروم الحال لوگوں کہ وہ اپنا مال ان لوگوں پر کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ 19ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ قصہ بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا کہ ان کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے انسانی شکل میں، اور انہوں نے آ کر ان کو جو ہے بشارت دی ایک بیٹے کی، تو انہوں نے کہا کہ اب تو میری عمر بڑی ہو چکی ہے اور میری بیوی بھی بڑی عمر کی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے۔ تو اس طرح انہوں نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت ان کو سنائی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کچھ احوال سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور مہم پر بھی یہ بھیجے گئے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ ہم قوم لوط کی طرف عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں، قوم لوط جو کہ بدعمالیوں میں مبتلا تھی، تو ان فرشتوں نے ان کی بستیوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ 20ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس اپنی قدرت سے آسمان کو بنایا، اور ہم ہی اس کو پھیلانے والے ہیں، کچھ وسعت دینے والے ہیں، اور ہم نے زمین کو بچھایا، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم ان چیزوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرو، ان سے عبرت حاصل کرو۔ اور مقصد کیا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف سبقت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بناؤ، شرک مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی آج جس طرح آپ کی تکذیب کی جا رہی ہے، آپ سے پہلے انبیاء کی بھی تکذیب کی گئی، ان کو
جادوگر کہا گیا، ان کو مجنون کہا گیا، اسی طرح آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، تو آپ ان کی مخالفت پر غم زدہ نہ ہوں۔ یہ لوگ تو سرکش قوم، آپ ان سے کیا کیجیے، اعراض کیجیے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں آپ ایسے نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو پہنچاتے رہیں۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ جو حقیقی ایمان والے لوگ ہوں گے، نصیحت جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ یہ صرف میری عبادت کریں، اور اس عبادت کے بدل اور تو کچھ نہیں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، میں ان سے کسی رزق کی امید نہیں رکھتا، کسی رزق کا ان سے سوال نہیں کرتا، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں، بلکہ اصل جو رزاق ذات ہے، رزق دینے والی ذات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ کیا کرنے والی، رزق دینے والی، ذو القوۃ المتین، اور قوت والی ذات ہے، مضبوط قوت والی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کو ان کے گناہوں کا جو ہے ان سے بدلہ لیا جائے گا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا، جس دن سے ان کو ڈرایا گیا، یعنی قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اسی پر جو ہے اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ اس صورت کا ابتدا کا کچھ حصہ جو ہے چونکہ 27ویں پارے میں ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، تو اسی لیے جو ہے 26ویں پارے کے درس کے ساتھ ہی اس صورت کو مکمل کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔